आज का प्रोग्राम सियासत से हटकर कुछ तारीख के हवाले से, कुछ कल्चर के हवाले से, हमारी तारीख का वो हिस्सा आर्कियोलॉजिस्ट को ये नहीं पता कि एक मुकम्मल सिविलाइजेशन वाइप आउट हो गई, लेकिन उसके अनासिर क्या थे। आइए थोड़ा सा मोहनजोदाड़ो की तारीख पे, उसके नवादरात पे, उसकी कंस्ट्रक्शन पे नजर डालते हैं। कहा जाता है कि इसमें ना कोई दिखावा है, ना कोई महल है, ना कोई टेम्पल्स है, ना कोई मॉन्यूमेंट्स है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। आज का प्रोग्राम सियासत से हटकर कुछ तारीख़ के हवाले से, कुछ कल्चर के हवाले से। मोहनजोदाड़ो हमारी तारीख का वो हिस्सा जो ख़त्म हो गया और आज तक मौरख़ीन को और आर्कियोलॉजिस्ट को ये नहीं पता कि एक मुकम्मल सिविलाइजेशन वाइप आउट हो गई, लेकिन उसके अनासिर क्या थे। स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, वजूहात नहीं पता। आइए थोड़ा सा मोहनजोदाड़ो की तारीख पे, उसके नवादरात पे, उसकी कंस्ट्रक्शन पे नज़र डालते हैं। मोहनजोदाड़ो जो है वो ज़्यादातर उस तमाम हिस्से पे मुश्तमिल है जो आज का पाकिस्तान है। नॉर्थ इंडिया जो एक्सटेंड करता है वेस्टवर्ड और ईरानियन बॉर्डर की जानिब, और साउथ की तरफ जाएं तो जो इंडिया का गुजरात आता है उस तरफ से। इस वक्त जो मोहनजोदाड़ो जिसको हम आज देखते हैं वो लाड़काना के ऊंचे एक खित्ते पे, ऊंचाई पे बना हुआ है सिंध में। इसमें जो मेजर अर्बन सेंटर्स थे जब ये सिविलाइजेशन हुआ करती थी, उसमें लोथल, कल्बीगोन, धोलोवीरा और राखनीगढ़ शामिल थे। अच्छा, इसमें एक बड़ी ऊंचाई पे, एक दो हिस्सों में अगर हम कहें कि मोहनजोदाड़ो डिवाइडेड था कंस्ट्रक्शन के हवाले से, इंजीनियरिंग के हवाले से, तो गलत नहीं होगा। अच्छा, ये माउंट्स पे बना हुआ है। अच्छा, माउंट्स किस तरह? सेंचुरीज के ऊपर जैसे मट्टी उड़ उड़ के डलती जाती है ना, एक जगह ढेर बनता जाता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है, टीले बन गए, टीले के प्लेटोज बन गए, उनके ऊपर लोगों ने उसको पक्का करके और बेक्ड मड, कीचड़ के को बेक करके ओवन में उसके घर बनाए। तो जो सबसे ऊंचा वाला हिस्सा है उसको सिटाडेल बोलते हैं। सिटाडेल जो था मड बेक्ड दीवारें जैसे हर जगह थी, उसमें एक बेइंतहा बड़ा हॉल जो बैक वक्त 5000 बंदे उसमें बैठ सकते थे, 2 असेंबली हॉल्स और एक बहुत बड़ा वही बेक्ड मड दीवार के साथ जिसको पब्लिक बाथ या आवाम के लिए एक हमाम जिसमें लोग जाके नहा सकते थे, वो बना हुआ है। इसमें कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जिसको हम कहें कि जी ये पार्लियामेंट है, ये बादशाह रहते थे इधर, ये बादशाह का महल है, ये मलिका थी तो ये उनका महल है जिसके ये टुकड़े अब नजर आ रहे हैं हमको, उनके बाकी ढांचे नजर आ रहे हैं। ऐसी कोई बिल्डिंग वहाँ नहीं थी। एक बात बड़ी मज़ेदार, ये जो मुकम्मल मोहनजोदाड़ो बना हुआ है इसकी कंस्ट्रक्शन रेक्टिलिनियर है, जिसका मतलब है स्ट्रेट लाइन में, जैसे ग्रिड होता है ना, ग्रिड स्टेशन, एक लाइन में, उस तरह बना हुआ है। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें ना कोई दिखावा है, ना कोई महल है, ना कोई टेम्पल्स हैं, ना कोई मॉन्यूमेंट्स हैं, बल्कि कोई ऐसा पार्लिमानी निज़ाम, कोई ऐसी जगह जिसको हम कहें जी ये तो पार्लियामेंट हाउस है, ये फलां जगह है, ये बादशाह, कुछ भी नहीं है। जो चीज़ बड़ी वाजिया है कि जो यहाँ की सिविलाइजेशन थी, जो यहाँ के लोग थे वो मॉडेस्ट थे। मॉडेस्ट यानी दिखावा नहीं था, कोई बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी चीज़ें बिल्कुल नहीं। जैसे इजिप्ट के हम पिरामिड्स देखते हैं, उन पिरामिड्स में अगर उनके बादशाह, मलका, ये लोग दफन है तो अरबों की वैल्यू का सामान उनके साथ दफन होता था, और खाना पीना कि उनको अगले जहान में किस चीज़ की जरूरत पड़े, नथिंग ऑस्टेंशियस। इसके अलावा बड़ा ऑर्डरली, जैसे मैंने बताया कि जैसे ग्रिड बना होता है एक लाइन में, बड़ा तरीके से हर चीज़ बनी हुई। हमारे यहाँ की तरह नहीं कि हर जगह प्लाजाज हैं, प्लाजाज में पार्किंग लॉट्स भी नहीं है, गाड़ी इधर खड़ी हो रही है उधर खड़ी हो रही है, इस तरह वहाँ नहीं था। अच्छा, और इसके अलावा सफाई बेहद,
صفائی اتنی کہ بس ختم ہے نا. تو وہاں پہ اس کے علاوہ جو ان کے پوٹری تھی وہ بڑی حسین برتن بناتے تھے یہ, اور جو ہتھیار تھے وہ کاپر کے اور پتھر کے ہتھیار ہوتے تھے. ادھر ویٹس اور سیلز بھی تھیں, جیسے ہوتے نا بٹے تولنے کا سامان, ویٹس اور سیلز وہ تھیں. تو یہ بڑا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کاروبار بڑا طریقے سے چلتا تھا, مطلب پراپر ویٹ کر کے اس کا ایک طریقے سے اس کا وزن لے کے سب کچھ کر کے ان کا ہوتا تھا. اور جو ان کی سویلائزیشن کی کا لیول ہے کہ وہ غریب غربات ہے کیا تھے, یہ بڑا صاف ہے کہ ان کے پاس دولت بہت تھی, دکھاوا نہیں تھا. اور وہ کس طرح سے پتہ چلتا ہے, ان کے جو نوادرات ہیں جو ہاتھی دانت کے بنے ہوئے ہیں. ہاتھی دانت ایک پوری دنیا کا بڑا مہنگا آئٹم ہے. آئیوری کا آپ اتنا سا بھی ٹکڑا لینا, لوگ اول دانت اس کا چین میں پہنتے ہیں, لاکھوں میں جاتا ہے اوریجنل آئیوری ہو تو. آئیوری کا تھا لیپس لزولی, جو بلو رنگ کا شیڈڈ ایک سٹون ہوتا ہے, اس میں اکثر گولڈن وینز ہوتی ہیں, وہ ایک سیمائی پریشس سٹون ہے, اور جو اس کی بڑی اچھی کوالٹی ہوتی ہے وہ بے انتہا مہنگی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کورنیلس یہ بھی ایک پتھر ہے, اور سونے کے موتی. تو یہ چیزیں تو اسی سویلائزیشن میں ہو سکتی ہیں جہاں پہ پیسہ ہوگا, جہاں پہ اتنی دولت ہوگی, جہاں پہ یہ تمام چیزیں وہ افورڈ کر سکتے ہوں گے. وہ ظاہر ہے وہ کہیں اور سے نہیں لاتے ہوں گے, وہ اسی علاقے میں کہیں سے نکلتا ہوگا, کانیں ہوں گی. اور جو برک سٹی ہے وہ اب انجینئرنگ کا, آرکیٹیکچرل بیوٹی کا منہ بولتا ثبوت ہے. وہ اپنے منہ سے بولتی ہے کہ مجھے بڑے قابل, لے آؤٹ اتنا حسین ہے, اتنا سمپل, اتنا کلیئر کٹ, میس نہیں ہے کوئی. پھر ایک جو گریٹ بات تھا جس کی ہم نے بات کری کہ ایک تو اوپر تھا بڑا سارا بات بنا ہوا, لیکن اس کے علاوہ جو ہر گھر جو وہاں پہ تھا بنا ہوا ہے, جو لوور سٹی جس کو بلاتے ہیں, ہر گھر کا اپنا کنواں تھا جہاں سے وہ پانی کھینچتے تھے. ہر گھر کا اپنا غسل خانہ, حمام تھا, نہانے دھونے کی جگہ. جو یہاں کے آپ پاکستان کے گاؤں وغیرہ میں چلے جائیں نا, تو اکثر گاؤں میں بھی نہیں ہوتا یار. یہاں پہ ماڈرن ڈے پاکستان جو ہم کتنی پرانی بات کر رہے ہیں نا, ادھر بھی ہر وہاں پہ باتھ روم تھا, نہانے کی جگہ تھی. وہ سب اس کے جو ڈھانچے ملے ہیں, اس کے جو ایکسکیویشنز میں معاملات آئے ہیں, اس سے معلوم پڑتا ہے. آرکیولوجسٹ نے پہلے جب ڈسکور کیا موہنجو داڑو کو, وزٹ کیا, تو 1911 میں کیا. پھر بہت ساری ایکسیبیشنز ہوئیں 1920 سے لے کے 1931 تک, تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ. پھر کچھ ذرا زیادہ پروب کیا گیا 1930s میں, لیکن جو زیادہ تر کھدائی اور تمام چیزیں نکلی اور جو بڑی دلچسپی سے اس کو فوکس ہو کے اس پہ کام کیا گیا موہنجو داڑو پہ, وہ 1950 اور 1964 کا سال تھا. یہ جو ہے شہر یا آپ سویلائزیشن کہہ لیں, یہ 2500 سے 1900 BC تک چلی ہے. یہ شہر انڈس سویلائزیشن کا سب سے امپورٹنٹ, سب سے پروگریسو شہر ہوا کرتا تھا, جو 250 ایکڑ یعنی 100 ہیکٹرز کے اوپر بیسڈ ہے. اور اس کے علاوہ میں 2-3 نوادرات کا ضرور ادھر ذکر کرنا چاہوں گی جو ورلڈ فیمس ہے. نمبر 1 ڈانسنگ گرل کہتے ہیں. ایک لڑکی نے یوں کمر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, بڑا گریسفل پوسچر ہے اس کا, جیسے وہ ڈانس کر رہی ہو, اور وہ برونز میں بنا ہوا ہے. تو وہ ورلڈ وائڈ پاپولر ہے, لوگ اس کو جانتے ہیں. 1926 میں اس کی دریافت ہوئی. دوسرا ایک جو آپ فریم میں دیکھ رہے ہیں اسٹیچو, اسٹون کا ہے, اسٹون کا اسکلپچر ہے, اور اس کو پینٹ کیا گیا ہے, اور بڑا نفیس باریک کام ہے. جو ایک آدمی کی شکل ہے, ٹوٹا ہوا ہے, اس کا ایک بازو بھی ٹوٹا ہوا ہے, ادھر تک ہے, وہ بسٹ ہے اس کا. اس کو کنگ پریسٹ کے نام سے یا پریسٹ کنگ کے نام سے وہ مشہور ہے. حالانکہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ پریسٹ تھا یا کنگ تھا, لیکن اس قدر دبنگ اس کا حلیہ ہے کہ لوگوں نے ازیوم کیا کہ یہ کوئی بڑا ہائر لیول کا بندہ ہوگا. تو اس زمانے میں تو ہائر لیول کا بندہ یا پریسٹ ہوتا تھا یا کنگ ہوتا تھا, تو انہوں نے اس اسٹیچو کا نام پریسٹ کنگ رکھ دیا ہے. ڈانسنگ گرل اور پریسٹ کنگ
کے بسٹ اور اسٹیچو کے علاوہ اگر آپ ان کے زیورات دیکھیں تو جو آج کل پرانے وقتوں کے زمانے کو امیٹیٹ کر کے جیولری ملتی ہے وہ بڑی حد تک اس سے مشابہ ہے اور بڑی خوبصورت یہ جیولری ہے. نیکلسز ہیں, بریسلٹس ہیں, رنگز ہیں, پازیبیں ہیں, طرح طرح کی اینڈ ویری بیوٹیفل, جو آج کل عورتیں پہن کے کھڑی ہوں تو وہ کہیں گے کہ او دس از اینٹیک ہے, یہ اس طرح کر کے ہوتا ہے. تو سویلائزیشن ان کی بڑی رچ تھی. کہ نوئر جو ایک یونیورسٹی کا ایکسپلورر ہے, نیشنل جیوگرافک کب میں بھی اس کا تعلق ہے, انہوں نے کہا کہ انڈس ویلی نے, جب انڈس ریور نے اپنا پانی کا رخ بدلا تو یہ سویلائزیشن ختم ہو گئی. لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ جی یہ خالی اس کی وجہ سے ہو نہیں سکتی سویلائزیشن وائپ آؤٹ. نہ ادھر سیلاب کے آثار ہیں, نہ یہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو ہے کہ کسی نے یہاں پہ تباہی مچائی ہوئی, کوئی جنگ ہوئی ہو. یہ ایک دم سے سویلائزیشن کیوں ختم ہو گئی, اس کا سراغ وہاں کے کھنڈرات نے ابھی تک نہیں دیا اور وقت کی دھند میں اس کا جواب چھپ چکا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.